بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دی ارلی 20th سینچری دنیا کو ایک تھیوری کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ دنیا کی جو برتھ ریٹ ہے وہ بہت خطرناک حد تک اسپائرل کر رہا ہے، اور اگر اسی طریقے سے برتھ ریٹ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا تو پھر دنیا کے فوڈ ریسورسز رن آؤٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور انسانیت ہلاک ہو جائے گی. اس تھیوری کے آتے ہی اس تھیوری نے دنیا کو ایک تو لاک کر دیا اور دنیا میں تہلکہ مچ گیا، اور خاص طور پہ بڑے بڑے ممالک جو تھے اس زمانے کے آرگنائز اور اسٹیبلش ممالک تھے، انہوں نے اس تھیوری کو فوراً ایکنالجمنٹ دیا، اور ان ریسپانس بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ، بڑے بڑے آرگنائزیشنز اور این جی اوز میدان میں آ گئیں، جو اس بات کا ڈسکورس دیتی تھیں اور لوگوں کو ایگزہورٹ کرتی تھیں کہ انسانی پیدائش کو روکو اور برتھ ریٹ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، پیدائش کو کم سے کم کرنا ہے، ورنہ جو ہے غذا کے جو ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، انسان فاقوں سے مر جائے گا. تو شدت کے ساتھ یہ ایڈونچر شروع ہو گئے اس تھیوری کے آنے کے بعد، اور اس تھیوری کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ جو انسان کی پیدائش ہے وہ در حقیقت ایک مصیبت ہے، پریشانی ہے، اور پریشانی کا باعث ہے، المیہ کا باعث ہے، تو ضروری ہے برتھ کو کنٹرول کرنا. اور یہ تھیوری جس شخص نے کوائن کی یا انٹروڈیوس کرائی دنیا میں، اس کا نام تھا تھامس میلتھس، جس کے بارے میں دور حاضر میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ایک انگلش اکانومسٹ تھے. وہ انگلش اکانومسٹ نہیں تھے، اصل حقیقت یہ ہے وہ ایک انگلش پرائز تھے جو رابرٹ کلائیو کے ساتھ ہندوستان آئے تھے. اور رابرٹ کلائیو وہی جو برٹش امپائر کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے ہندوستان میں، جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر پریٹیکسٹ ہندوستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو ڈرین کیا برطانیہ اور مقامی آبادی کو کالونیل بنایا. اس کی ایڈمنسٹریشن میں یہ تھامس میلتھس صاحب ایک سیوریٹ پرائز تھے، اور ان کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی برطانیہ بھی پورا نہیں دیکھا تھا، برطانیہ بھی مکمل نہیں دیکھا تھا، اور ان کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز پاپولیشن کے حوالے سے نہیں تھی، کوئی انٹرنیشنل سینسس رپورٹ نہیں تھی، کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں تھے، کوئی آفیشیل نمبرز نہیں تھے، کوئی ایسا بیک گراؤنڈ موجود نہیں تھا جس کی بنیاد پر سرٹینلی کہا جائے آبادی کے بارے میں. تو یہ ان کا ایک ذاتی خیال تھا، اور بہت ممکن ہے کہ نیت بہت اچھی ہو، بہت صاف ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ان کا ایک ذاتی خیال تھا. اس کے پیچھے کوئی فیکٹس اور فیگرز نہیں تھے، کوئی آفیشیل اسٹیٹسٹکس نہیں تھے، اور کوئی کیونکہ اس زمانے میں تو آدھی دنیا میں جو ہے آدھی دنیا کے اندر سینسس ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ بہت سے ممالک ایسے تھے کہ جن کے پاس سینسس کا پراپر نظام ہی نہیں تھا، تو کوئی اس قسم کے آفیشیل نمبرز ایسے تھے ہی نہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا جا سکے. تو یہ ان صاحب کا ایک ذاتی خیال تھا، ایک ذاتی نظریہ تھا. اسی وجہ سے اسی زمانے میں ڈکنز نے تو خاص طور پہ اسی زمانے میں اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور دور حاضر میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو گلوبل ٹریڈ فارمولہ آیا ہے اس نے اس کو قطعی طور پر غلط ثابت کر دیا ہے. تو آخر اس چیز کی کیا وجہ تھی اس زمانے میں کہ جو زمانے کے جو ویل آرگنائزڈ ملک تھے اور بڑے بڑے ممالک تھے، انہوں نے اس تھیوری کو بڑی جلدی ایکسیپٹنس دیا، بڑی جلدی ایکنالجمنٹ دیا. تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ خاص تھی، ایک اسپیکٹیکولر وجہ تھی، یعنی ان کا ایک ذاتی مفاد تھا، جس کی وجہ سے ایک ایسی تھیوری کو جو ہے میگنیفائی کیا گیا دنیا میں جس کے پیچھے کوئی آفیشیل فیکٹس اور فیگرز نہیں تھے. اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ اس قسم کے جو ممالک تھے، اسٹیٹس تھیں جو اسٹیبلشڈ ہوتی تھیں اور تھوڑی سی ڈیولپڈ ہوتی تھیں، وہ آگے نکل کے کالونیز بناتی تھیں، اور اس علاقے کو کالونی بنا کے اس مقامی لوگوں کو کالونیل کر کے وہاں کے جو ریسورسز ہوتے تھے وہ اپنے علاقوں میں وہ ڈرین کیا کرتی تھی. اس حوالے سے کالونیاں جرمنی، جاپان، انگلینڈ، فرانس اور بہت سے ایسے ممالک نے بنائی، اس طریقے سے آگے نکل کے، اور مقامی آبادی کو کالونیل کیا اور وہاں کے ریسورسز کو اپنے ملک میں شفٹ کیا. نتیجے میں یہ نیریٹو بنا کہ وہاں جہاں یہ کالونیز بناتے ہیں وہاں لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں اور فاقوں سے مر جاتے ہیں اور موتیں ہوتی ہیں. یہ نیریٹو بننے لگا 50 60 100 سال میں اس زمانے میں. تو یہ تھیوری ان کے لیے بہت زبردست شیلڈ تھی اور بہت بڑا ریڈیمشن تھی، یہ ایکسکیوز دینے کے لیے کہ جو لوگ ہماری کالونیز بنانے کی وجہ سے نہیں مر رہے، بلکہ
اصل میں اوور پاپولیشن ہو گئی ہے، آبادی ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایگزوربیٹنٹ ہو گئی ہے آبادی، اس وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بہت بڑی شیلڈ تھی، ریڈیمشن تھا۔ اس وجہ سے ایک ایسی تھیوری تھی جس کے پیچھے کوئی فیگر، فیکٹس اور ریئلٹی نہیں تھی، کوئی اس کی اوتھینٹسٹی نہیں تھی، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ان مقاصد کے لیے۔ بہرحال تو یہ جو تھیوری تھی یہ تھامس میلتھس صاحب کا ایک ذاتی خیال تھا، ذاتی نظریہ تھا، اس کے پیچھے کوئی فیکٹس اور فیگرز نہیں تھے، کوئی ریئلٹی نہیں تھی، ایک ہائپوتھیسس تھا۔ اور ایک ہائپوتھیسس کی بنیاد پر، ایک ذاتی خیال کی بنیاد پر انسان کی پیدائش کو مصیبت، پریشانی، المیہ قرار دے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ انسان کی تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ ایک ہائپوتھیسس تھا، ایک بیس لیس تھیوری تھی، اور یہ اس زمانے میں بھی ریجیکٹ ہو چکی تھی۔ بہرحال تو پھر اس کے مقابلے میں سچ بات کیا ہے؟ اس بات کے مقابلے میں جب یہ تھیوری بیس لیس ثابت ہو گئی اور اس کے پیچھے کوئی ریئلٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں سچ بات کیا ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا جاندار جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے کائنات کے ہر نفس کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، کسی انسان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ثم الحمدللہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت دی، تو انسان کا پیدا ہونا مصیبت، پریشانی، المیہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک خاص تدبر، ایک خاص شعور کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو ساتھ میں وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کھانے کو ریپروڈیوس کیسے کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خاص شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا پیدا ہونا مبارک بات ہے، یہ غمگین بات نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اللہ کی عبادت، سوائے اللہ کی تابعداری کے، سوائے اللہ کی فرما برداری کے۔ تو انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے، نہ کہ وہ کام جو اس کے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ اللہ کی زمین پر انصاف کو قائم کرو، اور انصاف میں سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ یہ بت پرستی، یہ بابا پرستی، یہ پیر پرستی، یہ خبر پرستی، یہ اللہ کے ساتھ شرک، یہ کائنات کا سب سے بڑا ناانصافی ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ تو اللہ کی زمین پر توحید کو قائم کرنا یہ سب سے بڑا انصاف۔ دیکھیے اوور پاپولیشن جو لفظ ہے یہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اور سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے یہ فرما رکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو ہم نے ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا، ہم نے ایک خاص مقدار کے ساتھ پیدا کیا۔ تو کائنات کی ہر چیز جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے وہ نہ اوور ہے نہ انڈر ہے، ہر چیز ایگزیکٹ ہے۔ تو ٹیکنیکلی یہ اوور پاپولیشن کا لفظ ہی ٹوٹل انکریکٹ ہے اس حوالے سے۔ بہرحال لوگ پاپولیشن سے نہیں مریں گے، یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور ہر چیز ایگزیکٹ ہے۔ لوگ مرتے ہیں اللہ کی زمین پر، ناانصافی جب اللہ کی زمین پر ہوتی ہے، ناانصافی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگ مرتے ہیں۔ جب دنیا کی 85% دولت دنیا کے 11% لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو لوگ تو مریں گے، افلاس تو ہوگا، بربادی تو آئے گی۔ یہ وجوہات ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جو تھیوری ہے پاپولیشن کے حوالے سے یہ غلط ہے، بیس لیس ہے، اور اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ تو لہٰذا اب یہ مینٹرا ختم ہونا چاہیے کہ 2 بچے کو شال کھلانا، ہم 2 ہمارے 2، کیونکہ جب یہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو اس کا ڈسکورس بھی غلط ہے۔ تو آخری بات یہ کہ کسی تھیوری، کسی انسانی خیال، کسی انسانی ذاتی نظریے کے پیچھے چلنا چھوڑیے اور اس فیکٹ کے پیچھے چلیے، اس فیکٹ کے پیچھے چلیے جو اللہ رب العزت نے ریویل کیا ہے انسانوں کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو انسان کا پیدا ہونا اصل میں باعث خوشی ہے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں ترقی آتی ہے، دنیا میں ترقی آتی ہے، تعمیر آتی ہے۔ تو انسان کا پیدا ہونا بین نہیں بلکہ بون ہے۔ شکریہ۔